ایک سوال دوست نے پوچھا ہے کہ مولانا صاحب سجدے کی حالت میں کثرت سے دعا کا حکم ہے، مگر کچھ سلفی علماء کہتے ہیں دعا صرف وہی کی جائے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے کی حالت میں یا رکوع کی حالت میں مانگی ہے، اس کے علاوہ نہ کی جائے، ذرا وضاحت فرما دیں۔ یہ سلفی جو ہے نا، یہ سلفی نہیں کیا ہے کہ بہت نادان ہے۔ حضور نے تو کر کے یا حکم دے کر بتا دیا کہ موقع، اب پابندی لگا دی کہ اس کی کسی کو کوئی ضرورت ہے، کسی کوئی نہ روکے، دل کھول کر جو دعائیں کرنا چاہیں آپ کریں۔ اب اس جنازے کے بارے میں اگر کوئی کہے وہی دعائیں مانگیں جو حضور نے مانگی، کیسی غلطی؟ کہہ دیا میت کے لیے خلوص سے دعا کرو۔ اب اس میں حضرت ابوبکر، حضرت عمر، دوسرے صحابہ کے فقہ عمر، فقہ ابوبکر، علی، عثمان چھپ گئی ہیں۔ اب اس نے عالموں نے بڑی محنت کی ہے کہ ان کی کتابوں میں جو فتوے تھے نا وہ بکھرے ہوئے تھے، نماز روزے چیپٹر وائز انہوں نے نا سارا دین بنا دیا کہ یہ فقہ ابوبکر ہے، یہ فقہ عمر ہے۔ اس میں آپ جنازے کے ابواب پڑھیں، پتہ چلے کہ کیسی دعائیں عمدہ کرتے، بس دل سے دعا کریں۔ اب حضرت ابوبکر کی ایک دعا بیان ہو جائے، جمعہ میں ان کا ذکر تھا، صرف ایک سطر بولتے تھے جنازے، اللہ کی تعریف کی، درود شریف پڑھا، پھر دعا کی نوبت ہے، اتنا ہی کہتے تھے، اللہ عبدو کا اسلم ولاحل ولال ولشیرہ وذنب عظیم وانت الغفور۔ اب عربی جاننے والا آدمی سمجھ کو کثر رہے گی کہ اللہ تیرا بندہ مالک تو ہے، مقدمہ تیرے سامنے ہے، فیصلہ تو تیرے ہاتھ میں، عذاب دے یا بخشے کون تیرا ہاتھ پکڑ سکتا؟ اسلم ولاحل ولال ولشیرہ، اس کے خاندان نے، اولاد نے، قبیلے نے، سب نے ساتھ چھوڑ دیا، کوئی اس کی حمایت نہیں کی، اس سے اب اس کے ساتھ نہیں، تیرے حوالے کر دیا۔ بس ذنب عظیم، اور ہم اقراری ہیں کہ اس کے گناہ بہت ہیں، وانت الغفور رحیم، مگر تو بخشنے والا اور مہربان۔ کوئی بات رہ گئی؟ فیصلہ تیرے اختیار میں، کوئی سفارشی حامی نہیں، سب گناہ پیلا چھوڑ گیا، گناہ بڑے ہیں مگر تیری مغفرت اور رحمت بہت زیادہ۔ تو دعا اچھے طریقہ سے ہونی چاہیے۔ وہ کتابیں میں نے بتائیں اردو ترجمہ بھی ہو گیا، مل جائیں تو لینی چاہیے، فقہ عثمان، فقہ علی، بہت ہم، فقہ ابن مسعود بھی ہے، سب کی صحابہ کے انہوں نے الگ کر کے کتابوں سے چھان کر حوالے دے کے فلاں جلد میں